بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور ان کی آل پر۔ محمد نذیر خان۔ نواز شریف نے ایک بار پھر قوم کو سچ نہیں بتایا اور خود مظلوم بننے کی کوشش کی، مظلومیت کا سہارا لینے کی کوشش کی اور عمران خان کے بارے میں باتیں کی، عدلیہ کے بارے میں باتیں کی اور طاقتور لوگوں کے بارے میں باتیں کی، لیکن سچ نہیں بتایا۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے وقت نہیں بھولتا جب مشرف نے مارشل لا لگایا، مجھے گرفتار کیا۔ تو اس سے پہلے وہ بتانا بھول گئے تھے کہ انہوں نے جو چیف آف آرمی اسٹاف تھے جنرل جہانگیر کرامت، ان کے ساتھ کیا چیف جسٹس جو تھے سجاد علی شاہ، اس وقت ان کے ساتھ کیا پھر سپریم کورٹ کے اوپر اٹیک کیسے ہوا، یہ کیا واقعات ہوئے تھے جس کی وجہ سے مشرف کو مارشل لا لگانا پڑا۔ تو خود مظلومیت والا، پھر وہ کہتے ہیں جی مجھے بڑا افسوس ہوا، میرے ساتھ اتنے واقعات ہوئے اور قوم جو ہے، جو نوجوان نسل ہے، وہ میرے لیے کبھی نہیں نکلی، میرے لیے آواز نہیں اٹھائی، سڑکوں پہ لانگ مارچ نہیں ہوئے، دھرنے نہیں ہوئے۔ میں جب وہ ڈسکوالیفائی بھی ہوا ترخان نہ لینے کی وجہ سے گجرانوالہ سے لاہور، تو میرے اپنے ہی لوگ تھے، باقی قوم سو رہی تھی، جاگی نہیں، میرا ساتھ نہیں دیا۔ میں چیخ طرح مجھے کیوں نکالا، آج میں بھی کہہ رہا ہوں، لیکن قوم نے میرا ساتھ نہیں دیا۔ نواز شریف صاحب کو یاد رکھنا چاہیے کہ نواز شریف صاحب جب مشکل میں آتے ہیں، ٹربل میں آتے ہیں، وہ صرف اور صرف اپنی ذات کی حد تک سوچتے ہیں، اپنے خاندان کی حد تک سوچتے ہیں، باقی پارٹی کو وہ بھول جاتے ہیں۔ جاوید ہاشمی کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، اور باقی جو نون لیگ کے رہنما ہیں جو سائڈ لائن ہوئے ہیں، جنہوں نے اس وقت مشرف کے خلاف آواز اٹھائی، قربانیاں دی، نواز شریف آج ان کو بھول گئے، ان کی سیاست ختم ہوگی، ان کو سائڈ لائن کر دیا، ان کو کبھی وہ دینے دیے۔ تو نواز شریف جب مشکل میں ہوتا ہے، وہ اپنا جب سوچے گا تو قوم کیوں نکلے گی۔ پہلے وہ جدہ چلے گئے ڈیل کر کے 10 سال کی مشرف صاحب کے ساتھ، اور باقی جو ان کے ورکرز تھے، جو پولیٹیکل لیڈرز تھے ان کے، وہ جیلوں کے اندر تھے، وہ بیچارے مارے کھاتے رہے، تشدد برداشت کرتے رہے، جیلوں کی سختیاں برداشت کرتے رہے، اور نواز شریف صاحب آرام سے مجلس جدہ میں جو ہے وہ اپنی زندگی گزارتے رہے۔ پھر کیا ہوا جب ان کو دوبارہ ڈسکوالیفائی کیا گیا 2018 میں، 17-18 میں، تو اس وقت جب جیل کے اندر گئے تو یہ اپنے بیماری کا بہانہ بنا کے لندن علاج کے لیے چلے گئے، اور اس وقت تک واپس نہیں آئے جب تک یہاں پہ ان کے بھائی کی حکومت نہیں ہوئی، یہاں پہ ان کے لیے کوئی فیور نہیں تھی، چیزیں سیٹ نہیں تھی۔ تو نواز شریف جو ہے وہ خود اگر پاؤں پہ نہیں کھڑا ہوتا، خود کچھ اسٹینڈ نہیں لیتا، ثابت قدم نہیں رہتا، تو عوام کیوں نکلے گی؟ عوام کوئی پاگل تھوڑی ہے۔ کیونکہ نواز شریف کو گلہ اس لیے ہے کہ عوام جو ہے عمران خان کی نکلی تھی، اس کے لیے نہیں نکلی۔ عمران خان ٹھیک ہے، اس اچھا پرفارم نہیں کیا ہوگا، اس کی کارکردگی اوپر آج بھی سوالیہ نشان ہے، لیکن وہ آج بھی جیل کے اندر ہے۔ اس کے جو ورکرز تھے، سپورٹرز تھے، جو بھی ہیں، وہ انہی کی طرح آج جیلوں کے اندر ہے، اور نہ وہ بیماری کا بہانہ بناتا ہے، نہ اس طرح کی وہ ٹیکنیکل چیزیں اپنی رہائی کے لیے استعمال کرتا ہے۔ تو نواز شریف صاحب کو جب بھی موقع ملا انہوں نے باہر جانے کی کوشش کی، تو یہ وجہ تھی کہ نواز شریف صاحب کے لیے عوام نہیں نکلی۔ پھر وہ کہتے ہیں جب میں عمران خان کو ملنے گیا، عمران خان کو کہا کہ آئے مل کے جل کے کام کرتے ہیں۔ 2013 میں جب اس نے کہا میں 35 پنکچر لگاتا ہوں، تو پھر عمران خان نے مجھے کہا کہ بنی گالا کی جو سڑک ہے وہ تعمیر کروا دیں۔ حالانکہ جو ان کی اپنے ہیں اسپوکس پرسن، بڑے نامی گرامی سینیٹر ہیں عرفان صدیقی صاحب، انہوں نے اس وقت بھی کہہ دیا تھا کہ سما میں کسی سما یا کسی اور چندر پہ کہ عمران خان نے نہیں کہا تھا کہ مجھے بنی گالا کی سڑک بنا دیں، بلکہ جب نواز شریف واپس آ رہے تھے، سڑک ٹوٹی ہوئی تھی، تو نواز شریف نے خود ہی آرڈر دیا تھا کہ آپ یہ سڑک تعمیر کروا دیں۔ اور نواز شریف خود اپنی ذاتی سی سے نہیں وہاں پہ ملنے گئے تھے، کوئی اپنی ذاتی خواہش کے حوالے سے نہیں ملنے گئے تھے۔ نواز شریف ہمیشہ طاقتور لوگوں کی شانوں کے اوپر ناچتے ہیں، کام کرتے ہیں، انہی کی جو طرز پہ جو وہ اشارہ کرتے ہیں ادھر ہی چلے جاتے ہیں۔ اس وقت جو ہے جنرل کیانی نہیں سننے میں آ رہا ہے کہ جنرل کیانی نہیں کہا تھا نواز شریف صاحب کو جائیں عمران خان سے ملیں، ملک کے اندر پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے، دہشت گردی کو ختم کیے جا سکے، ملک کے اندر امن و امان کے جو ہے وہ بہتر کیے جا سکے۔ تو نواز شریف جو ہے وہ خود اپنی ذات پہ جاتا، اپنی چوائس پہ جاتا، تو پھر تو ڈیفینیٹلی عمران خان کا ویلکم کرنا بنتا تھا۔ اس کو چاہیے تھا کہ وہ ایک بڑا پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے سیاسی جو معاملات ہیں وہ سیٹ کرتا ہے، لیکن جب عمران خان کو بھی پتا تھا یہ خود نہیں ہے، یہ جنرل کیانی کے اشارے پہ ہوا ہے، اسی کی کہنے پہ جایا ہوا ہے، تو میں نے نواز شریف سے کیا بات کرنی ہے۔ تو ڈیفینیٹلی نواز شریف کا جو اپنا ماضی ہے وہ ہی اس کے جو مینیفیسٹو ہے، بیانی ہے، اس کی نفی کرتا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اس کا ایک چیز ٹھیک ہے کہ جسٹس اعجاز الحسن سے پوچھنا چاہیے کہ اس نے کیوں استعفیٰ دیا، جب ایک شخص ملک کا چیف جسٹس بننے والا ہے تو کیوں استعفیٰ دے کے چلا جاتا ہے۔ ہر جج کا خواب ہوتا ہے وہ ملک کا چیف جسٹس بنے، چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان بنے، چیف جسٹس آف پاکستان کو عہدہ بہت بڑا عہدہ ہوتا ہے، تو وہ کیوں ریٹائر ہو گیا، کیوں استعفیٰ دے کے چلا گیا۔
تو اس کے اوپر نواز شریف کا موقف بالکل واضح ہے، بالکل ٹھیک ہے. پوچھنا چاہیے جاوید الاحسن سے کہ کیوں کیا، کچھ پریشر تھا، کیا معاملات تھے، یا آپ کے اوپر کوئی ایلیگیشنز آ رہے تھے جس کی وجہ سے آپ نے استعفیٰ دینا ہی بہتر سمجھا. پھر انہوں نے کہا کہ جاوید صاحب جو مظاہر صاحب تھے جن کے اوپر کرپشن کے چارجز ہیں، جو انہوں نے استعفیٰ بھی دے دیا، جوڈیشل کمیشن میں ان کی انکوائری بھی جاری ہے، تو ٹھیک ہے ان کا معاملہ نیب کے اندر جانا ہے. ججز کوئی ایسے نہیں ہے کہ اگر ان کے اوپر کرپشن کا الزام لگے اور وہ استعفیٰ دے کے چلے جائے تو ان کے خلاف انکوائری نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا. ججز کے اوپر اگر انکوائری کرپشن کے چارج لگتے ہیں اور وہ استعفیٰ دیتے ہیں تو ان کو لازمی بات ہے ان کو پھر الزامات کا جواب دینا چاہیے. ایز پر لا جو بھی پروسیجر ہے اس کو فالو کرنا چاہیے، قانونی کارروائی کا سامنا کرنا چاہیے. اس کے اوپر تو نواز شریف صاحب ٹھیک ہے کہ مظاہر صاحب جو ہیں انہوں نے استعفیٰ دے دیا، اس کے مطلب یہ نہیں ہے کہ سب کچھ معاف کر دینا چاہیے. اگر جج استعفیٰ دے کے چلا جاتا ہے اور اس کے اوپر الزامات رہتے ہیں تو وہ ڈیفینیٹلی الزامات جو ہیں وہ اداروں نے ہی ویریفائی کرنے ہیں، انویسٹیگیٹ کرنے ہیں. تو اداروں کو بالکل موقع ملنا چاہیے کہ وہ جو مظاہر صاحب کے اوپر الزامات ہیں کرپشن کے حوالے سے وہ ضرور اس کی انویسٹیگیشن کریں. پھر انہوں نے ثاقب نثار کے حوالے سے بات کی. اگر وہ کہتے ہیں میرے پاس آڈیو ہے ثاقب نثار کی کہ ہم نے عمران خان کو لانا ہے، نواز شریف اس کو ڈسکوالیفائی کرنا ہے، تو ڈیفینیٹلی یہ آپ کے پاس فوراً تھا. آپ سپریم جوڈیشل کونسل میں چلے جاتے، اس وقت ثاقب نثار کے خلاف درخواست دے دیتے. آپ کے پاس بڑا لائم تھا، آپ کے وکلاء تھے وہ آپ کو مشورہ دیتے. آپ نے ٹیکنیکل پوائنٹس جو ہے ضرور جو ہے اس کو مس کیا. یہ اب تاریخ فیصلہ کرے گی. ثاقب نثار سب تو ریٹائر ہو گئے کہ اصل حقیقت کیا تھی، کیا معاملات تھے، نواز شریف کیسے ڈسکوالیفائی ہوا، اور کیا اصل چیزیں تھیں، کیا کوئی پس پردہ کرتے تھیں یا قانون پہ فیصلہ ہوا، میرٹ پہ فیصلہ ہوا. یہ تو اب تاریخ ہی اس کا فیصلہ کرے گی. تو نواز شریف صاحب کو چاہیے کہ قوم کے سامنے سچ بولا کریں. وہ مظلومیت والا کارڈ میں پھر وہ کہتے تھے کہ جب میں وزیر اعظم تھا اس وقت کیا چیزوں کے ریٹ تھے، مہنگائی کنٹرول میں تھی، چیزیں سستی تھی. بھائی ابھی بھی آپ بھی اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کے وزیر اعظم تھے، آج بھی پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ہے. یہاں یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہاں پہ پیپل پارٹی کی حکومت ہے یا جمعیت علماء اسلام کی حکومت ہے. مسلم لیگ نون کے آپ بھی وزیر اعظم تھے، مسلم لیگ نون کا شہباز شریف وزیر اعظم ہے. اس کے مطلب ہے آپ کی جماعت کے پاس کارکردگی کی کچھ بھی نہیں ہے. اگر آپ اس وقت کامیاب تھے تو آج آپ کی جماعت کیوں کامیاب ہے؟ جو اس وقت کے لوگ آپ کے پاس کیبنٹ میں تھے آج وہی شہباز صاحب کے ساتھ کیبنٹ میں. یہ کہنا کہ وہ چیزیں آپ کے بھائی اس وقت بھی آپ چیزیں کنٹرول نہیں ہو رہی تھی، مہنگائی ضرور تھی، اور شہباز صاحب کے دور میں تو مہنگائی نے ریکارڈ ہی توڑ دیے. تو ڈیفینیٹلی آپ کو اپنے بھائی کی کارکردگی جو ہے اس کا بھی بوجھ اٹھانا پڑے گا، اس کا بھی سامنا کرنا پڑے گا، سوالوں کو جواب دینے پڑیں گے. ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنا پیریڈ رکھ لیں اور یہ کہہ دیں کہ جی شہباز صاحب جانے اور عوام جانے. بیسیکلی جماعت کا وزیر اعظم ہوتا ہے، آپ بھی جماعت کے وزیر اعظم پاکستان مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم سے وزیر اعظم منتخب ہوئے تھے، شہباز صاحب بھی مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم سے وزیر اعظم منتخب ہوئے. ایسے نہیں ہے کہ آپ جو بری کردگی آپ کی جماعت کی ہو، جو شخص آپ کی جماعت کا وزیر اعظم اس کی بری کردگی جو ہے اس کا بھی حساب نہیں. قوم میں ضرور اس کا حساب آپ سے لے گی، جواب چاہے گی کہ شہباز صاحب کی جو کردگی پچھلے جو انہوں نے 16-18 ماہ حکومت کی اس میں جو عوام کی چیخیں نکل گئی، ابھی ان کی کیا پروجیکٹس ہیں، اس کے حوالے سے ضرور آپ کو قوم کو بتانا پڑے گا. اور نواز شریف کو چاہیے کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ وہ واقعی انقلابی بنے، لوگ عوام ان کے ساتھ آئیں، تو ان کو پھر اصولوں کو سیاست کرنی پڑے گی. پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد.